میری جان آپ پر قربان ہو۔ تو آپ نے امام جعفر صادق نے فرمایا دل تنگ نہ کر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ تھیں، اور صدیقہ کو غسل صرف صدیق دیکھ سکتا ہے، اس لیے مولا کائنات نے غسل دیا۔ سوال تو میرا صرف اتنا ہے کہ جب بی بی صاحبہ شہید ہیں ان کا غسل بنتا ہی نہیں، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ انہی کپڑوں میں جن میں آپ پہ ظلم کیا گیا، آپ کی اولاد ضائع ہو گئی، انتقال کر گئی، آپ خون آلود ہیں، اگر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے خون سمیت تدفین کر دی جاتی، مولا کائنات ایسے فرماتے اور قیامت کے دن بی بی صاحبہ اپنی انہی خون آلود کپڑوں کے ساتھ رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں صدیق فاروق کی شکایت کرتی، اور باقی لوگوں کی بھی جنہوں نے یہ کام کیا تھا، کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ سوال میرا سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ میرا عارضہ ہے، یہ معارضہ ہے میرا، اس کا جواب نہیں۔ آپ کے واقعہ میں سکم ہے، آپ نے کہا شہید ہیں، جب شہید ہیں تو شہید کا غسل نہیں ہوتا، اگر شہید کا غسل نہیں ہوتا تو پھر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کیسے دیا گیا؟ بات صرف اتنی ہے کہ اگر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا شہیدہ ہیں تو ان کا غسل بنتا نہیں تھا، اور اگر بی بی صاحبہ کو مولا کائنات نے غسل دیا ہے تو پھر جواب یہ بنتا ہے کہ بی بی صاحبہ شہید ہوئی نہیں ہے۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر آپ شہید ہوئی نہیں، یہ دوسرا معارضہ۔ چلیں ایک اور سن لیجئے، یہ وہ ادلہ ہیں جو بندہ ناچیز نے سن 2016 میں ایک مسئلے کے جواب میں قائم فرمائے تھے۔ یہ ابھی 5 مقدمات اور باقی ہیں میرے اس مسئلہ پر، ایک مقدمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بنو ہاشم کی عزت کے خلاف ہے، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کے خلاف ہے یہ واقعہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صاحب کرامت شخصیت ہیں، ایسے صاحب کرامت۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیے آپ کی کرامت کا، اور پھر جواب دیجئے گا ذرا۔ جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی نے لکھا، یہ ان کے لفظ ہیں، دلیل ہماری ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ لفظ ان کے ہیں، دلیل ہماری ہے، لہذا اب جو انداز ہوگا، جو ایکسنٹ ہوگا بات کرنے کا، جو لہجہ ہوگا، وہ میرا نہیں ہے، وہ جلاء العیون کا ہے۔ میرا کام صرف نقل کرنا ہے، ہاں استدلال جب کرنا ہے وہ میرے لفظ ہیں۔ گزارش کی ہے اس مسئلہ میں، ان کا کہنا یہ ہے جلاء العیون کے مطابق حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حالانکہ خلیفہ ہونے کا حق تھا مولا کائنات کا۔ ان کا کہنا ہے، ان کا موقف ہے کہ مولا کائنات خلیفہ ہونے چاہیے تھے، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو آپ نے حضرت مولا کائنات نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، کہا کہ اے صدیق کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حکم دیا تھا تمہیں کہ علی کی اطاعت کرنا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جی مجھے یاد کوئی نہیں، جلاء العیون، مجھے یاد کوئی نہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو یاد کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں، حضور کا وصال ہو چکا ہے، وصال ہو چکا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ فرمایا چلو بات کوئی نہیں، ایک ہے بات، وہ یہ کہ اگر اب سرکار حکم دیں تو مان لو گے؟ اب حضور حکم دیں تو مان لو گے؟ فرمایا ہاں میں مان لوں گا۔ فرمایا چلو آؤ مسجد قباء چلتے ہیں۔ جلاء العیون کی عبارت کے مطابق مولا کائنات نے حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے جا کر جس وقت آپ مسجد قباء میں داخل ہوئے تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد مسجد قباء شریف میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے حضور فارغ ہوئے تو مولا کائنات آگے جا کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صدیق کو انکار ہے کہ آپ نے انہیں میری اطاعت کا حکم دیا تھا، حضور آپ فرمائیے ذرا۔ تو بقول جلاء العیون کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے اتنے کہنے پر حضور نے ارشاد فرمایا صدیق کیا تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں اطاعت کا حکم دیا تھا؟ جی مجھے نہیں یاد۔ واقعی دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں مقرر حکم دیتا ہوں علی مرتضیٰ کی تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ تو لفظ یہ ہے کہ خائف و ترساں ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے کیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں ان کی اطاعت کروں گا۔ میرا استدلال صرف اتنا سے ہے، بڑا ماڑا جا بندہ میں، اتنی گزارش کروں گا۔ مولا کائنات کی خلافت کا مسئلہ ہے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف اتنے آپ جری ہیں، اتنے بہادر ہیں اور صاحب کرامت ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بعد وصال بھی مسجد قباء میں حاضر کر لیا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بعد وصال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء حاضر کر لیا۔ صرف اتنی گزارش، میرا سوال صرف اتنا ہے، اگر خلافت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو صدیق کے سامنے کیا جا سکتا ہے تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حفاظت کے لیے سرکار کو سامنے نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ 4 مقدمے میرے اجے باقی نے،
لیکن پھر کبھی صحیح خلاصہ کلام یہ ہے، صرف اتنی بات دیکھیں، ان کا نظریہ ان کے ساتھ رہا، وہ جو چاہے رکھیں، وہ اپنے نظریے کے خود جواب دیں ہیں، ہم اپنے نظریے کے جواب دیں ہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ 3 مقدمے پہلے پیش کر دیے، یہ 4تھا مقدمہ پیش کیا ہے، 4 ابھی باقی ہیں، لیکن گزارش صرف اتنی ہے، صرف خلاصہ کلام کے طور پہ اتنی بات میں عرض کروں گا۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت اطہار، جب ہم نے اطہار کہہ دیا ان کو، جب ہم نے اطہار کہہ دیا ہے، تو پھر ان کے اطہار ہونے کا تقاضا یہ ہے، بخدا ہماری زبان سے ان کی شان کے خلاف کبھی کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر یہ واقعہ تسلیم کیا جائے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، تو گزارش یہ ہے، یہ بات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف، آپ کی شان کرامت کے خلاف، آپ کی شان حمیت کے خلاف، آپ کی شان شجاعت کے خلاف، آپ کی قوت اور حیدری للکار کے خلاف۔ اور ایک سوال میں اور چھوڑے جا رہا ہوں، وہ صرف اتنا، اگر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر صدیق نے، فاروق نے بی بی صاحبہ کو شہید کیا تھا، صرف اتنا سوال ہے بڑا ماڑا جا عاجزانہ، وہ یہ کہ حضرت مولا کائنات کو یہ حق بنتا تھا پھر کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ گرا کر بی بی صاحبہ کو شہید کیا ہے، تو کیا مولا کائنات کا یہ حق تھا کہ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ صاحبہ بی بی صاحبہ کی ہی صلبی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟